حضرت مخدوم سید شاہ درویش اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا 445واں سالانہ عرس مبارک اس سال بھی مکمل عقیدت اور شان و شوکت کے ساتھ بیت و شریف واقع خانقاہ کریمیہ میں منایا جائے گا۔ عرس کے سلسلے میں آج خانقاہ کریمیہ میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پروگرام کی مکمل تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھی گئیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خانقاہ کریمیہ کے سجادہ نشین غفران اشرفی نے بتایا کہ عرس مبارک کا آغاز 29 جنوری 2026 سے ہوگا۔ اس دن صبح سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوپہر میں نعتیہ پروگرام منعقد ہوگا، جس میں نعت خواں اپنی مترنم آواز سے روحانی فضا قائم کریں گے۔ عصر کی نماز کے بعد تقریری پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں علماء اور دانشور اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے۔ بعد ازاں مشاعرہ منعقد ہوگا، جس میں شعراء اپنے کلام سے عقیدت مندوں کو محظوظ کریں گے۔ غفران اشرفی نے مزید بتایا کہ 30 جنوری کو بھی اسی ترتیب سے دینی اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ عرس کے تیسرے دن یعنی 31 جنوری کو صبح 10 بجے قرآن خوانی ہوگی۔ اس کے بعد بزم کہکشاں کے زیر اہتمام ایک شاندار مشاعرہ ہوگا۔ دیگر ریاستوں کے معروف شعراء شرکت کریں گے۔ 31 جنوری کی شام گاجے باجے کے ساتھ خانقاہ کریمیہ سے چادر پوشی کا جلوس نکالا جائے گا، جو حضرت درویش اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر پہنچ کر چادر پوشی کرے گا۔ اس کے بعد تمام عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہوگا۔ عرس مبارک کو لے کر عقیدت مندوں میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ خانقاہ کریمیہ انتظامیہ نے ملک بھر کے زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ عرس میں شرکت کر کے امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام عام کریں۔ عرس کو لے کے کیا کارجکرم ہے؟ یہ حضرت مخدوم سید شاہ درویش اشرف کا 445واں سالانہ عرس ہے، جو خانقاہ کریمیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ بیت الشریف میں قریب ساری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ 29، 30 اور 31۔ تو 29 تاریخ کو، اپریل کی 29 تاریخ کو صبح سے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا، جو ظہر تک چلے گا۔ ظہر کے بعد نعتیہ پروگرام ہوگا اور سیرت پر تقریریں ہوں گی۔ عصر کے بعد، مغرب کے بعد بھی نعت و منقبت کا مشاعرہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے دن یعنی 30 تاریخ کو وہی سلسلہ رہے گا۔ صبح سے قرآن خوانی ہوگی، قرآن خوانی کے بعد کل ہوگا، کل کے بعد تقریریں ہوں گی، تقریر کے بعد پھر نعتیہ پروگرام چلتا رہے گا۔ 31 تاریخ کو صبح میں قرآن خوانی ہوگی اور یہ قرآن خوانی 10 بجے اختتام پذیر ہوگی۔ اس کے بعد ایک مشاعرہ ہوگا، منقبتی مشاعرہ بزم کہکشاں کے تحت، جو خانقاہ کریمیہ کی بزم ہے، اور میرے ہاں 2-3 بزمیں ہیں۔ بزم کہکشاں ہے، بزم اشرف ہے، بزم راہی ہے، یہ سب کا دفتر میری خانقاہ میں ہے۔ تو اس کا مشاعرہ ہوگا، طرحی مشاعرہ ہوگا، جس میں ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹ سے شعراء کرام آئیں گے، جس کا میں نام ابھی بتاؤں گا۔ یہ مشاعرہ 11 بجے دن سے ہوگا اور چلتا رہے گا۔ اس کے بعد تقریری پروگرام ہوگا، پھر سما ہوگی، اور عشاء کے بعد ہم لوگ یہاں سے اپنی خانقاہ سے پورے عوام کے ساتھ، مریدوں متقدوں کے ساتھ چادر لے کے، چادر پوشی کے لیے، گل پوشی کے لیے ہم لوگ درگاہ مخدوم شاہ درویش کی بارگاہ میں حاضر دیں گے۔ وہاں سے آنے کے بعد لنگر خوانی ہوگی اور محفل سما کا پروگرام ہوتا رہے گا۔ میں نے جو طرح دی ہے، اس کے لیے طرحی مشاعرہ ہوگا، اس کی طرح ہے کیا ہے؟ کون ہے آپ کے سوا؟ ماں سوا کون ہے؟ ہم ایک سیکنڈ بیٹا، آپ کے ہے کون ہمارا درویش، یہ طرح ہے۔ اور اسی طرح پہ منقبتی مشاعرہ ہوگا، جس میں شعراء کرام جو باہر سے آ رہے ہیں، بنگال سے استاد الشعراء حلیم صابر صاحب ہیں، رئیس اعظم حیدری صاحب ہیں، یہ دونوں بنگال سے آئیں گے، کلکتہ سے۔ کانپور سے آصف صفوی ہیں، کانپوری، جو منقبتی مشاعرے میں شامل ہوں گے۔ جھارکھنڈ سے، رانچی سے قدرت اللہ قدرت ہیں، اور الحاج
یہ الحاج شمیم صاحب ہیں، شمیم رضوی ہیں، امین رہبر ہیں، الحاج امین رہبر ہیں، مقبول منظر ہیں، اور ایک شاعر اور ہیں وہاں سے، ایم جے اظہر. یہ سب ڈالٹن گنج سے ہیں. پٹنے سے اثر فریدی ہیں، معین گری ڈیوی ہیں، افسر جمال افسر ہیں، اور اسلام وہ سلام وارث اسلام پوری، یہ وارث اسلام پوری ہیں. یہ سب شعراء کرام باہر سے آئیں گے. اور ایک کتاب کی رسم اجرا ہوگی جو ظفر صاحب ہیں، وہ کلکتہ سے آئیں گے، اپنی کتاب کی رسم اجرا کرائیں گے. باقی جو شعراء کرام کاکو سے 2 شاعر ہیں، ایک خورشید نشتر ہیں، ایک اعظم صاحب ہیں. سسرام سے اختر امام انجم ہیں، اور کیمور سے دانش کیموری ہیں. یہ سب باہر سے آنے والے شعراء کرام ہیں. یہاں کے شعراء کرام کو میں نے دعوت دی ہے، آپ کے ذریعہ اور اخبار میں دعوت دیں گے. یہاں کے شعراء، سارے شعراء اس میں شامل ہوں گے. یہ پروگرام ہے میرے یہاں پورے 3 دن کا. اس کے بعد دوسرے دن پھر لنگر دے کے اور دعاؤں کے ساتھ لوگوں کو واپس کیا جائے گا.